Students, in this module, we are going to discuss a law which is called as the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010. So this is a federal law, and this law was adopted by the province of Punjab in 2012. And that law is called the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2012, Amendment Act 2012. So there is always a short title, extent and commencement of any law. And as I have said earlier, this act may be called the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010. And it extends to the whole of Pakistan, and it will be implemented, and it came into force at once as the law was passed. Now there are operational definitions of this law in this act. The terms has been used. So according to this law, accused means an employee or employer of any organization against whom the complaint has been launched, the complaint has been made under this act. So وہ کوئی employer بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی employee بھی ہو سکتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جس کے خلاف کمپلینٹ آئی ہے ہراسمنٹ کے ایکٹ کے اکارڈنگلی. اس میں جو ٹرم سی بی اے یوز کی گئی ہے کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ، یہ وہی ڈیفینیشن ہے وچ ہیز بین پرووائڈیڈ ان دا انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2008. کوڈ مینس دا کوڈ آف کنڈکٹ وچ ول بی followed in this act of workplace harassment. Complainant means a woman or man who has made a complaint, who has launched a complaint to the ombudsperson or to the inquiry committee on being aggrieved by an act of harassment. So complainant اس میں وہ ہے کہ جس نے ہیرس ہونے کے ایکٹ کے اگینسٹ کوئی جو ہے وہ شکایت کی ہے اور کوئی اپلیکیشن لانچ کی ہے. امپلائی جو ٹرم یوز ہوئی ہے اس ایکٹ کے اندر، وہ اس سے مراد کوئی ریگولر امپلائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی کانٹریکچوئل امپلائی بھی ہو سکتا ہے، جو منتھلی سیلری پر بھی ہو سکتا ہے، ویکلی ڈیلی ویجز پر بھی ہو سکتا ہے، ریگولر بھی ہو سکتا ہے اور کانٹریکچوئل بھی ہو سکتا ہے. وہ انٹرنشپ بھی پر بھی ہو سکتا ہے، اپرینٹس بھی ہو سکتا ہے. سو امپلائی سے مراد جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے. امپلائر سے مراد ہے کہ وہ آرگنائزیشن اور اینی پرسن اور باڈی آف پرسن ویدر انکارپوریٹڈ اور ناٹ اور ہو اور وچ امپلائز ورکرز ان این آرگنائزیشن. امپلائر سے مطلب وہ ہے کہ جو ہائر کرتا ہے امپلائیز کو کسی آرگنائزیشن کے اندر، اور وہ جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ پر ہے یا ریگولر ہے. یہ امپلائر کی ڈیفینیشن میں جس کو اگر کسی کو کوئی فیکٹری کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اگر وراثت میں ملی ہے تو وہ بھی امپلائر اس کو بھی امپلائر کہا جا سکتا ہے. اور کوئی ایسا شخص جو ریسپانسبل ہے کسی آرگنائزیشن کے ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے لیے، مینیجریل افیئرس کے لیے، اور اس آرگنائزیشن کے کنٹرول اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر اگر وہ انگیجڈ ہے. امپلائر کوئی اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے جو کسی آرگنائزیشن کی ہے یا گروپ آف آرگنائزیشن کی ہے. وہ کوئی منسٹری رن کرتی ہے یا کوئی وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو رن کرتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ رن کرتی ہے یا اس کو کوئی لوکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہے، اور وہ کوئی ہیڈ بھی ہو سکتا ہے کسی آرگنائزیشن کا. وہ آفس بیئرر بھی ہو سکتا ہے کسی آرگنائزیشن کا، اور جس کو کسی نے اپوائنٹ کیا ہے کسی منسٹری نے یا کسی انسٹیٹیوشن نے. اسی طرح سے جو امپلائر ہے اس کی ڈیفینیشن میں وہ پروپرائٹر بھی آتا ہے ان ریلیشن ٹو اینی ادر آرگنائزیشن اور آف سچ آرگنائزیشن ایوری ڈائریکٹر، مینیجر، سیکرٹری، ایجنٹ، آفس بیئرر، سپروائزر اور پرسن
concerned with the managerial affairs of the department of the organization. Employer ایک کانٹریکٹر بھی ہو سکتا ہے, کانٹریکٹر آف an organization, or who undertakes to procure the labor or services of employees for use by another person or in another organization. So اس یہ بھی جو ہے وہ employer کی definition میں آتا ہے. Employer, office bearer of a department or of a division of a federal or a provincial or local authority who is managing the affairs of that department, of that organization, and who belong to the directional cadre or categories of supervisors or agents, and those who have been notified for the purpose in the official gazette. In this act, an important term which has been used is harassment. Harassment means any unwelcoming sexual advance, request for sexual favor, or other verbal or written communication or physical conduct of a sexual nature, or sexually demeaning attitudes causing interference with the work performance, or creating an intimidating, hostile environment for the employee, or to attempt to punish the complainant for refusal to comply to such a request, or is made a condition for employment. سو ہیراسمنٹ جو ٹرم یوز کی گئی ہے اس سے مراد کوئی بھی ایسا ان ویلکمنگ جو ہے وہ سیکشل ایڈوانس ہے کہ کسی کو سیکشل فیورز کے لیے کہنا, اور وہ وربل بھی ہو سکتی ہے, وہ جسچرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ سمبلز کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ ریٹن بھی, کوئی ایسی تحریر سامنے کر دینا کہ جو آفس میں بیٹھے ہوئے کسی کو انکمفرٹیبل کرے, امبیرس کرے, یا کوئی ایسی سمبل جو ہے وہ مینیفیسٹ کرنا کہ جو امبیرسمنٹ کی سچویشن میں لے کر کے جائے, اور اگر وہ اس سیکشل فیورز کے لیے ریفیوزل ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ انتقامی جذبہ جو ہے وہ اور انتقامی ماحول پیدا کرنا, اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک انفیوریبل ورکنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, ہاسٹائل انوائرمنٹ کریٹ کرنا. سو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہیراسمنٹ کے ڈیفینیشن میں آتا ہے. اس لا کے اندر جو انکوائری کمیٹی ہے اس سے مراد جو ہے وہ انکوائری کمیٹی ہے جو کہ سب سیکشن 1 آف سیکشن 3 کے تحت اسٹیبلش کی جائے گی, اور مینجمنٹ اس کی کمپوزیشن پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. مینجمنٹ مینس اے پرسن اور باڈی آف پرسنز ریسپانسبل فار دا مینجمنٹ آف افیئرز of an organization includes an employer. مینجمنٹ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی آرگنائزیشن کے جو مینیجریل افیئرس ہیں ان کو کیٹر کرتے ہوں, ان کے افیئرس کو رن کرتے ہوں. امبرس مین جو پہلے ٹرم یوز کی گئی تھی 2010 کے ایکٹ میں اور 2012 کے ایکٹ میں, یہ امبرس پرسن کے اندر کنورٹ کر دی گئی, چینج کر دی گئی. اس سے مراد جو ہے وہ سیکشن 7 آف دس آرٹیکل کے تحت جس پرسن کو اپوائنٹ کیا جائے گا, اس پہ بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں, اس کو امبرس پرسن کہا جائے گا. آرگنائزیشن اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ فیڈرل بھی ہو سکتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ہو سکتی ہے, منسٹری ہو سکتی ہے, ڈویژن اور اینی ڈپارٹمنٹ, ایک کارپوریشن ہو سکتی ہے, اور کوئی اٹانومس اور سیمی اٹانومس باڈی ہو سکتی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, کوئی میڈیکل سروسز رینڈرنگ انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, and who has been developed and established by the federal government, provincial government or the district government. It can be the civil society or the NGO or privately managed organization or the commercial or industrial establishment or institution بھی ہو سکتا ہے. شیڈیول سے یہاں پہ مراد ہم وہ لیں گے جو اس ایکٹ میں شیڈیول دیا گیا ہے اس کے انیکشر کے طور پر. ورک پلیس سے مراد وہ پلیس, وہ پریمسز ویئر این آرگنائزیشن اور امپلائر آپریٹس اینڈ انکلوڈ بلڈنگ, فیکٹری,
open area or larger geographical area where the activities of the organization are carried out, and including any situation that is linked to the official work or official activity outside the office, کہ جہاں پہ آفس کی ایکٹیویٹیز کیری کی جا رہی ہیں وہ پریمسز، وہ جغرافیکل لوکیشن ہو سکتی ہے ود ان دیٹ جغرافیکل باؤنڈری جس کے اندر آفیشیل ورک کیری آؤٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس جغرافیکل ایریا سے باہر اگر کوئی آفیشیل وزٹ کیا گیا ہے یا کوئی اسائنمنٹ اس جغرافیکل ایریا سے باہر کنڈکٹ کیا گیا ہے تو بھی وہ ورک پلیس ہی کنسیڈر ہوگی. کسی کو بھیجا گیا ہے کسی آفیشیل اسائنمنٹ پر اور وہاں پر اس کے خلاف اگر کوئی ہراسمنٹ کا کوئی ایکٹ ہوا ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ ورک پلیس پریمیسز ہی کنسیڈر کیا جائے گا. So this is what we talked about, the certain operational definitions which have been used in this Workplace Harassment Act 2010.